السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو کرونا وائرس کی وبا کے متعلق کچھ عالمی سازشوں سے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ اپنی دکانیں بند کر لو، اپنے کاروبار بند کر لو، تمام بازاروں کو بند کر لو، تو عوام ہرگز اپنے کاروبار، بازار وغیرہ بند نہیں کرتی، بلکہ احتجاجاً روڈ بلاک کر دیتی، سڑکوں پہ آ جاتی اور حکومت کے خلاف، حکومت مخالف نعرے لگا کر حکومت کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیتی۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک بات تھی۔ نمبر دو یہ ہے کہ اور اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ مسجدوں کو تالے لگا دو، یعنی کہ بازاروں کو بند کرنا تو ایک بات ہے، اس کو چھوڑ کے اگر یہ بول دیتے کہ مسجدوں کو تالے لگا دو، مسجدوں میں کوئی نماز نہ پڑھے بلکہ تمام لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تو ایسا اعلان حکومت کا سن کے یقیناً تمام مسلمان احتجاج کر دیتے، اور احتجاج اتنا سخت ہوتا کہ حکومت کو کافر، قادیانی، نہ جانے کیا کیا قرار دے دیتے۔ یہ تو ہو گئی دو باتیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ ان دو کو چھوڑ کے اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ اس سال کوئی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو طوفان برپا ہو جاتا۔ یا ان تینوں کو چھوڑ دو، اگر یہ کہا جاتا کہ حج اور عمرہ بند کر دیا جائے، اس سال کوئی شخص نہ حج پہ جا سکتا ہے نہ عمرے پہ جا سکتا ہے، تو عوام مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات ہے کہ انسان کو حج اور عمرے سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو الگ الگ باتوں پر غور دلا رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہو جاتی تو پوری دنیا کے مسلمان ایسا ایک طوفان برپا کر دیتے کہ اس کے آگے حکومت کا ٹکنا ناممکن ہو جاتا۔ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ تمام ہوزری اور گارمنٹس کی فیکٹریاں بند کر دی جائیں، تو تمام مزدور، عوام احتجاجاً ملک کا تختہ الٹ دیتے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ تمام قسم کی شوگر ملے، ٹیکسٹائل ملے، ڈالڈا، بناسپتی، تمام طرح کی فیکٹریاں، یعنی کہ جتنی بھی انڈسٹریاں ہیں، تمام سیمنٹ کی فیکٹریاں، چینی کی فیکٹریاں، ہوزری، گارمنٹس، تمام فیکٹریاں جو ہے یہ سب کی سب بند کر دی جائے، تو تمام یہ بند کر دی جائیں تو اس ملک میں ایک طوفان برپا ہو جاتا، اور ہرگز کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہمیں بند کروا رہی ہے تو ہمیں بدلے میں دے پیسہ، اور پیسہ کیا اس کو پتہ ہے گورنمنٹ نے دینا نہیں، وہ بات ہی نہیں مانتے گورنمنٹ کی، بلکہ گورنمنٹ کو اٹھا کے پھینک دیتے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی طرح زندگی کے شعبہ ہائے زندگی لاتعداد، سینکڑوں زندگی کے شعبے ہیں، کاروبار، روزگار ہیں، اور الگ الگ سب کو بند کرتے تو بھی انقلاب آ جاتا، اور تمام چیزوں کو بند کرنا تو بہت ہی بڑی کاری ضرب ہے۔ تو آخر کفار نے یہ سوچا کہ کس طرح تمام چیزوں کو بند کر دیا جائے، یعنی کہ یہود و نصارہ کی سازش، کیونکہ وہ لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ تو آخر یہودیوں نے اور کافروں نے دماغ لڑایا اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا، اور ہم مسلمان بھی اس عقل کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے۔ اور انہوں نے دماغ لڑایا کہ یہ سوچا کہ کیا ایسا کریں کہ جس سے تمام چیزیں خود بخود بند ہو جائے اور کوئی اف بھی نہ کر سکے۔ تو انہوں نے ایک کرونا وائرس کو ایشو بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کو ایشو بنا دو۔ جب کرونا وائرس کا ایشو بنائیں گے اور اس کا جو مین مقصد ہے، یعنی مین پوائنٹ، وہ یہ ہوگا کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، یعنی مین پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، یعنی ایسی انہوں نے عقل لڑائی کہ اس میں یہ پوائنٹ رکھ دیا کہ بھائی یہ وائرس ہے، وائرس پھیلتا ہے اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ تو بات ہی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ اگر وہ مسجدوں کو بند کرواتے تو طوفان آ جاتا، اگر حج عمرے وغیرہ بند کرواتے تو طوفان آ جاتا، اگر مارکیٹیں بند کرواتے تو طوفان آ جاتا، اگر ملوں کو، فیکٹریوں کو بند کرواتے طوفان آ جاتا۔ تو ان کو یہ سب اپنے جو ہے بند کروانے کے لیے، اپنی چالوں کو انہوں نے کرنے کے لیے، تو انہوں نے بولا کہ کیا کریں، تو انہوں نے جو ہے طاقت اپنا جو ہے استعمال نہیں کری، بلکہ دماغ لڑایا، دماغی طاقت استعمال کی، اور یہ سوچا کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کی بنا پر آٹومیٹک سب کچھ بند کروا دیا جائے۔ تو آخر ان کو یہ پوائنٹ مل گیا کہ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھے ہونا، یعنی لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ پوائنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جمع ہوں گے لوگ تو وائرس پھیلے گا، لہٰذا کہیں کوئی جمع نہیں ہوگا۔ تو جب
لوگوں نے جمع ہی نہیں ہونا تو نہ مسجدوں میں جمع ہوں گے، نہ اعتکاف میں جمع ہو سکتے ہیں، نہ بازاروں میں ان کو جمع ہونے دیا جائے گا، نہ فیکٹریوں میں جمع ہونے دیا جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں ان کو جمع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں خود بخود بند ہو گئیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم مسلمان لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہو رہا، اور مسلمان ٹیکنالوجی پر توجہ نہیں دے رہے، جبکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پوری دنیا پر اپلیکیشنیں اور ویب پورٹل وغیرہ بن رہے ہیں، اور اب جو وقت آ رہا ہے اس دور میں کفار انٹرنیٹ پر چھا گئے ہیں اور ہم مسلمان انٹرنیٹ سے ناواقف ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار نہیں کر رہے، حالانکہ اسی اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے اور ان کفار کو بھی اللہ نے عقل دیا، مگر وہ کفار اس عقل کو استعمال کرتے ہیں اور ہم مسلمان استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، سمجھ جاؤ مسلمانوں، اور اگر آپ بھی اپنے اندر وہی صلاحیتیں بیدار کرنا چاہتے ہو اور سائنسدان بننا چاہتے ہو اور بہت کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہو، سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہو، کیونکہ آئندہ آنے والا زمانہ ہے ہی ٹوٹل انٹرنیٹ کا۔ کفار نیٹ کے ذریعے بیٹھ کر پوری دنیا کو کٹ پتلی کی طرح چلائیں گے، ہلائیں گے، اور نیٹ جس نے سمجھ لیا تو وہ ان کا توڑ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے نیٹ نہیں سمجھا تو وہی لوگ نیٹ کے کنگ اور بادشاہ بنے رہیں گے۔ جیسے انہوں نے گوگل بنایا، کسی مسلمان نے مقابلے میں گوگل نہیں بنایا، جیسے انہوں نے یوٹیوب بنایا، کسی مسلمان نے مقابلے میں یوٹیوب نہیں بنایا، تو کیا کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن کیا کریں گے تو آسان ہوگا نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، سمجھ جاؤ، اور اگر آپ اب جو ہے اپنی عقل استعمال کر کے یہ سب کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہو تو خدا را پلیز ابھی ہم سے رابطہ کرو، ہم آپ کو انشاءاللہ کورس کروائیں گے۔ ہمارے پاس ایک نہیں، ایسے ہم نے کئی کورس ترتیب دے رکھے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ کے اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ شعور بیدار ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ، کیونکہ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا آ رہا ہے۔ ابھی اگر یہ پیسے نوٹ ختم ہو گئے، ڈیجیٹل کرنسی آگے جو موبائل میں بیلنس کی طرح ہے، تو وہ کیسے جو ہے کوئی پیچھے سے اس کو جو ہے نا ہینڈ کرے گا؟ وہ پیچھے سے بندے یہودی بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس کے اکاؤنٹ میں کم کر دیں، جس کے زیادہ کر دیں۔ اب یہ چیز اگر ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو پھر ہم ان کے شکنجے میں نہیں آ سکتے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ اس طرف جا نہیں رہے، ہم لوگ بس اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، اور وہ نت نئی ایجادات کر کے ہمیں جو ہے ڈیل کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے پاس جو ہے بھی ہم نیٹ پہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، گوگل میں سرچ کر رہے ہیں، ایک ایک ہسٹری ان کے پاس جا رہی ہے، تو اگر ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ کس طرح ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ چاہے جتنے ہی بڑے جاہل کیوں نہ ہوں، اب آپ بولو گے کہ یہ ہمیں جاہل کہہ رہا ہے، بھائی میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہمیں کیا سمجھ آنی۔ نا 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 نا، یہ مت سوچو، اپنے آپ کو کبھی کمتر مت سمجھو۔ رب نے تمہیں بھی وہی دماغ دیا جو ان بڑے بڑے سائنسدانوں، کفاروں، یہود و نصارہ کو دیا ہے، جو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں گوگل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب ایجاد کر چکے ہیں۔ تو آپ کتنے ہی بڑے جاہل کیوں نہ ہو، کیونکہ آنے والا دور انٹرنیٹ کو سمجھنے کا دور ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی کرنسی کو ڈیجیٹل بنا کے کنٹرول کرنے کا دور ہے۔ بینک اکاؤنٹ منجمد ہو جائیں گے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے کفار لوگ ہمیں جو ہے کٹ پتلیوں کی طرح نچائیں گے۔ تو آپ لوگ خدا را یہ کورس ہم سے سیکھنے کے لیے رابطہ کر لو، اور اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہمیں اس نے جو عقل دی ہے کفار کو بھی وہی دی ہے، مگر افسوس کہ ہم عقل کو استعمال کر کے سائنسدان نہیں بنتے، سافٹ ویئر انجینئر نہیں بنتے، انٹرنیٹ کے ماہر نہیں بنتے، جبکہ کفار عقل استعمال کر کے سیکھ اور سمجھ رہے ہیں، کیسی کیسی اپلیکیشنیں بنا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والا دور اپلیکیشنوں کا دور ہے، ہر بندہ سمجھ لو اپنی اپلیکیشن بنا کے دنیا کو پاگل بنا رہا ہوگا، لیکن اس چیز کے اندر بات وہی ہوتی ہے کہ جس نے پہلے بنا لیا، پہلے آئیے پہلے پائیے، بعد میں آئیے تو بس گھر کو جائیے۔ تو آپ لوگ بھی یہ شعور بیدار کر لو، یقین جانو جن مسلمانوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے اور انٹرنیٹ کو سیکھنا سمجھنا شروع نہیں کیا، تو آئندہ آنے والے دور میں وہ کفار کے غلام ہو جائیں گے۔ تو دوستو ہمارا نمبر ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رابطہ کر لو 0323 552489۔ یہ نمبر واٹس اپ نمبر ہے 0323552489۔ اگر اس پر رابطہ نہیں ہو تو یہ ہمارا نمبر ڈائریکٹ نمبر ہے 0344929277۔ اس پہ واٹس اپ نہیں ہے، 0344929277 ڈائریکٹ نمبر ہے۔ تو خدا را رابطہ کر لو ہم سے، اور جس طرح ہم تمہیں جو
تعلیم تجربہ سکھلانا چاہیں. آپ لوگ کتنے ہی بڑے بڑے پڑھے لکھے بی اے ایم اے پاس ماسٹر پی ایچ ڈی آپ نے کیوں نہ کیا ہو, ڈاکٹر آف فلاسفی بھی کیوں نہ ہو, لیکن ہم سے رابطہ کرو اور ہماری باتوں پر عمل کرو گے اور ایک استاد ہمیں سمجھ کر ایک شاگرد بن کے رابطہ کرو گے تو انشاءاللہ کچھ پاؤ گے, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اب اوکے, خدا حافظ, تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.